الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ کے اکیلا ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، ودود ہے، شکور ہے، غفور ہے، حلیم ہے، وہی سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کے اختیارات میں ہے۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلوات اللہ علیہ وسلامہ پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی اور سیدھے راستے پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاتر کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی تعریفوں کے قابل ہے، اللہ ہی تعریفوں کے لائق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتائی، اللہ وہ غنی ہے جو اکیلا کائنات کو چلاتا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں وہ کسی کا محتاج نہیں، کائنات کی تدبیر میں وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا پر کنٹرول وہی کر رہا ہے، سبھی کو روزی وہی پہنچا رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس سے غافل نہیں ہے، اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ زمین کے گہرائیوں کو بھی وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جو کچھ چیزیں ہو رہی وہ جانتا ہے، آسمان میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، میرے اور آپ کے جس کے دل میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں وہ دیکھتا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا، وہ جانتا تھا، جانتا ہے، جانتا رہے گا۔ وہ اکیلا ہی کائنات کو چلاتا ہے اور کائنات کو چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اسی لیے کہا گیا اے لوگوں، تم اول تا آخر پورے کے پورے نیک بن جاؤ، تم پورے کے پورے مطیع فرمانبردار بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اور بتایا کہ تم پورے کے پورے دنیا والے گنہگار بن جاؤ، اللہ کے نافرمان بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ کے خزانے میں کبھی کمی ہونے والا نہیں۔ جو آدمی نیک کام کرے گا اس کے فائدے کے لیے، جو گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہے، اور کوئی آدمی نیک بنتا ہے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی آدمی گنہگار بنتا ہے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ سب کچھ چلاتا ہے، وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی بات بتائی گئی اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، ساری کائنات کو چلانے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات بتائی گئی اے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو، محتاج ہو۔ دنیا جتنا بھی تم کما لو، کتنے اعلیٰ عہدے پر تم پہنچ جاؤ، کتنی بڑی عزت تم کما لو، یاد رکھو یہ بات لکھ کر رکھ لو، اللہ کے نزدیک تم سب فقیر ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ
واللہ ہم سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب اللہ کے نزدیک فقیر ہیں، محتاج ہیں، ایک ایک سیکنڈ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ایک ایک منٹ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ایک ایک لمحہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں مدد نہ کرے، اگر اللہ ہمارا ساتھ نہ دے، ہم کسی کے لائق نہ رہیں گے۔ ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم جو جی رہے ہیں، ہم جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو، یہ ایک سیکنڈ کی زندگی میں ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گی۔ ہم جی رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی یہ بھیک ہے، ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ اور جو بندہ یہ احساس رکھتا ہے، جتنا زیادہ اس کے پاس احساس ہے میں محتاج ہوں، میں اللہ سے مانگوں گا، جتنا زیادہ اللہ سے مانگتا ہے اور یہ احساس محتاجی اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے میں جو بھی مانگوں گا اللہ سے مانگوں گا، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، ہر ایک اللہ سے مانگوں گا۔ اگر یہ چیز، یہ جذبہ دل میں ہے نا، اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہت بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ معزز بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں کسی قسم کی کسی قسم کے تکبر نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا اللہ کے سامنے، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ میں کسی کے لائق نہیں ہوں، اللہ جب تک تو مدد نہ کرے، تو ساتھ نہ دے، اللہ میں یہ ایک سیکنڈ کی زندگی بھی جی نہیں سکتا۔ یہ احساس پیدا کرنا ہے، یہی آیت میں بتائی جا رہی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب دنیا کے کونے کونے میں جینے والا ہر شخص، کتنا بڑا دولت مند ہو، مالدار ہو، علم کے لحاظ سے کتنے مقام پر بلند ہو، عزت کے لحاظ سے کتنے مقام پر بلند ہو، کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لو، یاد رکھو تم سب کے سب اللہ کی مدد کے محتاج ہو۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں اے اللہ ہم مدد کے محتاج ہیں، تو مدد نہیں کرے گا تو ہم کسی کے لائق نہیں ہے، تو چھوڑ دے گا تو ہم کہاں جائیں گے، کس در پر جائیں گے، ہم تیرے در کے بھکاری ہیں۔ یہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والی ذات، اے کائنات کو تھامے رکھنے والی ذات، برحمتک استغیث، ہم تیرے رحمت کے ذریعے سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیرے رحمت کے محتاج ہیں، اے اللہ تو اپنے رحمت سے ہمیں مدد فرما، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے زندگی کے مسائل کو حل کر دے، اے اللہ میرے معاملات کی اصلاح فرما دے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ کتنے بہترین دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ بھائیوں یاد رکھو زندگی میں ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ احساس پیدا کرنا اللہ ہی کام بنانے والا، اللہ ہی مشکلات کو حل کرنے والا، خواہ پرسنل لائف کے پرابلم ہو یا فیملی پرابلم ہو یا بزنس کے پرابلم ہو یا بیماری ہیلتھ ایشو ہو، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملہ ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ کے پاس شکایت یعنی اپنی درد دکھ تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ کی قسم اللہ ہی دور کرنے والا۔ یہ احساس ہو تو زندگی میں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہ زندگی غم کا نام ہے، یہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، یہ زندگی مصائب کا نام ہے، یہ زندگی بیماریوں کا نام ہے، قدم قدم پر بلائیں ہیں، قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ کوئی ہرگز بھی یہ سوچ کر نہ دیکھے میری زندگی ایسے ہی سکون سے گزر جائے گی، اور یاد رکھنا آج ایک حالت ہے، کل کیا حالت ہونے والی معلوم نہیں ہے۔ آج ہم جی رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کسی کو خبر نہیں ہے، اسی لیے زندگی میں کسی کا بھروسہ نہیں ہے اور مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ دیگر چرند پرندے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس آئے دنیا میں چلے گئے، بس فنا ہو گئے، لیکن انسان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کتنے مسائل کو، چیلنج کو وہ فیس کرتا ہے، جبکہ اس کی پیدائش بھی اتنی مشکل سے ہوتی ہے۔ ایک عورت موت اور حیات کے کشمکش میں گزرتے ہوئے بچہ کو جنم دیتی ہے، تکلیف سے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے بچہ، اس کے بعد وہ چلنے کا لائق ہوتا ہے اور آگے بڑھتی ہے زندگی، اور بیماریوں کو فیس کرتا ہے، تکلیفوں کو فیس کرتا ہے، ٹینشنوں کو، ڈپریشن، کتنی تکلیفوں کو فیس کر کے آخری وہ سٹیج بھی آتی ہے زندگی کی آخری تکلیف جسے ہم سکرات کہتے ہیں۔ بڑی تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، غم کو لے کر، تکلیف کو لے کر، ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر
آخر کار بڑے تکلیف کے ساتھ تڑپ تڑپ کر وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، زندگی کی یاد رکھو ایسے ہی چلنے والی نہیں، قدم قدم پر تکلیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ کہتا ہے اے لوگو جب تم سب کے سب اللہ کے نزدیک محتاج ہو، مجھے بلاؤ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اسی لیے یہ آیت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، زندگی میں ہر تکلیف میں، ہر مشقت میں، ہر غم میں، دکھ در میں اس اللہ کو بلاؤ، اس مالک کو بلاؤ۔ وہ مالک ہماری سننے والا ہے، وہ تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ کیسے تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اللہ خود مثال کے ذریعے قرآن میں جگہ جگہ سمجھاتا ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی ہے جو تم کو خشکی میں بھی سمندر میں بھی چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور کشتی تمہاری چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو لے کر کشتی آگے بڑھتی ہے، وفرحوا بہا، تم خوش بھی ہو جاتے ہو، وجاءتها ریح عاصف، اچانک ہوتا ہے ایک زبردست طوفان، ہوا چلتی ہے، جاءتها ریح عاصف وجاءہم الموج، چاروں طرف سے موج انسان کو گھیر لیتی ہے، کشتی میں سوار سمجھ جاتے ہیں ہم تو ڈوبنے والے ہیں، غرق ہونے والے ہیں، اور یہ طوفان ہمیں ہلاک کر دینے والا ہے، موج گھیر لیتی ہے، من کل مکان وظنوا انہ محیط بہم، ایسے موقع پر کشتی والے موت کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک سو ہو کر سچے دل سے اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر اس تکلیف سے، اس طوفان سے تو ہمیں بچا لے گا، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں تو ہمیں ساحل پار کرا دے گا، ہم تیری بندگی کریں گے، شکر گزار بندے بنیں گے، اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف سے بچا لیتا ہے، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، وہ جب ساحل پر آتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر وہ گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، دیکھو اے لوگوں، اللہ تعالیٰ اس طوفان سے کیسے لوگوں کو بچا لیتا ہے جب اللہ کو پکارتے ہیں۔ تم بھی زندگی میں تکلیف میں، مشقت میں، بیماری میں، آزمائش میں، دکھ درد میں اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، جیسے اس طوفان میں گرے ہوئے کشتی والوں کو اللہ بچایا تھا، جبکہ وہ کون تھے؟ مشرکین تھے، سب کے سب کافر تھے، وہ کافر ایک سو ہو کر اللہ کو بلاتے تھے، وہ اللہ جو کافروں کی سنتا تھا، وہ کافروں کی تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کیا ہم مومنوں کی تکلیف کو دور نہیں کرے گا؟ ضرور دور کرے گا، شرط یہ ہے کہ درد دل سے، سچے دل سے، یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کریں، سچے دل کے ساتھ اللہ کو بلائیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھول دیتا ہے، اللہ کیسے آسانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے کون سی ہستی ہے مجھے بتاؤ، اے انسان، اے آدم کی اولاد، بتا کون سی ذات ہے جب تکلیف میں تو پڑتا ہے تو بلاتا ہے، اس تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اے آدم کے اولاد تو بتا مجھے، اللہ ہم سے پوچھتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، کون زمین میں خلیفہ بناتا ہے، الہ مع اللہ، اللہ پوچھتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے کیا تمہاری تکلیف کو دور کرنے والی؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے کیا تمہارے دکھ درد میں شریک ہونے والی، یعنی اس کو ختم کرنے والی؟ اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیوں، بیماری سے نجات دینے والا اللہ ہے، تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے، مصیبت میں ساتھ دینے والا اللہ ہے، اور غموں میں مرہم رکھنے والا اللہ ہے، تکلیف کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور جس کے دل میں یہ یقین ہو جائے، یوں سمجھو کہ اللہ کے نزدیک بڑا معزز ہے، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ مشکلات میں اسے کیسے نکالے گا، اگر یہ یقین ہم پیدا کر لیں گے تو یہ آیت جو ہے بتاتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر معاملے میں تکلیف میں اللہ کی رجوع کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة، جب بھی کوئی تکلیف آئے،
گھبراہٹ شروع ہو جائے فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز کے ذریعے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کائنات میں ہلکی سی تبدیلی ہو جائے، کائنات میں ہلکی سی تبدیلی ہو جائے، ہوائیں تیز چلنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا، گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، اے اللہ اس ہوا کو رحمت کی ہوا بنا دے، اے اللہ اس ہوا کو عذاب اور آزمائش کی ہوا نہ بنا، اس لیے کہ ایسی ہوا ہے جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ جب بارشیں نہ ہو، قحط سالی ہو، تکلیف پر تکلیف ہو، حکم ہے کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھے، بارش طلب کرنے کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نکل جاتے تھے پرانے کپڑے میں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے بارشیں نازل کر دیتا تھا۔ یہ صلاۃ الاستسقاء عاجزی انکساری سے پڑھنے کا حکم دیا گیا، تکلیف میں اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والا۔ صلاۃ الخسوف، سورج بے نور ہو جائے، چاند بے نور ہو جائے، یعنی چاند گرہن لگ جائے، سورج گرہن لگ جائے، اعلان ہوتا سب آ جاؤ نماز پڑھیں گے، نماز قائم کرتے تھے۔ کائنات کی تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے، اللہ کے نبی سے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں پریشانیوں کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف سے آزماتا ہے، کسی کو غموں سے آزماتا ہے، کسی کو بیماری سے آزماتا ہے، کسی کو فیملی پرابلم میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو ٹینشنوں سے آزماتا ہے۔ الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں آزمائش کے لحاظ سے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ آزمائش سے نکلنے کا راستہ بھی تو ہمیں بتاتا ہے کہ واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کو تھام لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے رجوع کرو۔ وہ ذات بچانے والی ذات ہے، وہ ذات تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات ہے۔ یہ وہ اللہ ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی، جبکہ انہوں نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ 18 سال کی تکلیف کے بعد انہوں نے دعا کی، اللہ انہیں شفا عطا کیا۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ یہ زکریا علیہ السلام میں دعا کر رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، بیوی 5 ہو چکی ہے، لیکن مجھے امید ہے اللہ تو مجھے ضرور اولاد دے گا۔ فوراً دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے دینے والا ہے، وانت خیر الوارثین، بہترین تو وارث دینے والا ہے۔ اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں مایوس نہ ہو جاؤ، جتنے لوگ سن رہے ہیں، جن کو غموں میں، جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، غموں کے شکار ہیں، تکلیف کے شکار ہیں، مایوس نہ ہو جاؤ، دل کو مضبوط کرو، یقین کرو، سچے دل سے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، سجدے میں گڑ گڑاؤ، دیکھو آزماؤ، واللہ کیسے اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، اے میرے بندوں مجھے بلا کر تو دیکھو، مجھے تم پکار کر کو دیکھو، میں کیسے تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا ہوں۔ بھائیوں یاد رکھو، زندگی میں 2 موقع ایسے ہیں ضرور بضرور اللہ کی رجوع کرنا ہی پڑتا ہے انسان کو۔ یوں تو ہر وقت اللہ کی رجوع کریں گے، لیکن خاص کر کے 2 موقع ایسے ہیں ضرور بضرور لازماً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اللہ کی رجوع کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک موقع ایسا ہے جب عام مصیبتیں سب پر آ جائیں، عام بلائیں آ جائیں، سب پر وہ تکلیفیں آ جائیں، سب کے سب اللہ کی رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے لوگوں تم سب کے سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تبھی تمہاری کامیابی ہوگی، لعلکم تفلحون۔ تو اگر عام بلائیں ہو جائے، مصیبتیں ہو جائے، تکلیفیں آ جائے، سب پر ایک آزمائش ہے، تو سب کے سب مل کر اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگے۔ اور دوسرا وقت زندگی میں ضرور بضرور اللہ رجوع کرنا ہے، وہ ہے گناہ ہونے کے بعد۔ کلو بنی آدم خطا، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، نبی فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ کے فوراً اللہ کی رجوع کرنا، گناہ ہو گیا فوراً رجوع کریں،
اگر رجوع نہیں کرتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کے باوجود بھی باقی رکھا ہے۔ اگر اللہ گناہ پر پکڑ لے، گناہ پر ہمیں عذاب دے دے، ہم یاد رکھنا 1 منٹ بھی جینے کے لائق نہ ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ ہمارے بہت سارے گناہ کو دیکھ کر بھی دیکھے بغیر چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بندے سے غلطی ہو گئی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، قرآن کہتا ہے جو کچھ مصیبت تمہاری لائف میں آتی ہے تمہارے گناہ کی وجہ سے، تمہارے کرتوت کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت سارے گناہوں کو اگنور کر دیتا ہے، فارغ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھنا گناہ کے بعد ضرور معافی کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے رجوع کرنا۔ یاد رکھنا جو آدمی گناہ کے فوراً اللہ رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلاف کہتے تھے بعض گناہ انسان کو جنت لے جاتے ہیں، بعض نیکی انسان کو جہنم پہنچا دیتی ہے۔ بعض گناہ انسان کو جنت لے جاتے ہیں، بعض نیکی انسان کو جہنم لے جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد احساس ہوتا ہے مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، نہیں کرنا تھا، وہ رو کر گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ سچے دل سے اللہ سے بار بار توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ اس کا ایک ایک قطرہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، ایک ایک قطرہ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہے۔ وہ ایک آنسو کا قطرہ نہیں، قیمتی موتی ہے، وہ قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور اتنا وہ معافی مانگتا ہے، اتنا معافی مانگتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس گنہگار کی معافی قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ ایسی ندامت شرمندگی اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ سے چوک ہو گئی، اللہ نہیں کرنا تھا میں نے کر دیا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو نہیں بخشے گا میں کہاں جاؤں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، اگر تو نہ معاف کرے، تو رحم نہ کرے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسی دعائیں اللہ سے کرنا ہے، گناہ کے بعد لازم اللہ رجوع کرنا۔ تو میں نے کہا کہ بعض گناہ انسان کو جنت تک لے جاتے ہیں اور بعض نیکی انسان کو جہنم لے جاتی ہے۔ انسان بڑی بڑی نیکی تو کر لیتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، میں نے اتنی بڑی نیکی کر لی، میں نے اتنا بڑا کام کیا۔ اور یاد رکھنا جس نیکی کے بعد اگر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، اللہ کو یہ ادا ناپسند ہوتی ہے، یہی نیکیاں اسے جہنم تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہی غرور، دھوکہ، تکبر اللہ کے نزدیک اسے مبغوض، مردود کر دیتی ہے، اور وہ بندہ دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیا، غرور میں اوندا رہا اور وہ جہنم رسید ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، جیسا کہ آپ اس سے پہلے خطبے میں سن چکے ہیں، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے کہ بعض گناہ انسان کو جہنم لے جاتے ہیں، بعض گناہ انسان کو جنت لے جاتے ہیں، بعض نیکی انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اسی لیے بس بتانا یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر سچویشن میں یہی عہد کرو، فیصلہ کرو آج ہی، ہم ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر مسئلے میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کے پاس اپنے دل کی بات دکھ رکھیں گے۔ اگر یہ کیفیت ہر ایک مومن کے دل میں آ جائے، ہر مرد عورت اپنی جگہ پر یہ فیصلہ کر لے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں کنگال ہوں، میں کسی نہیں، میرے پاس وہ صلاحیت نہیں جب تک اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والی ذات نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون سی ذات ہے جو تمہاری مدد کرنے والی ذات ہوگی؟ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا دوست ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں میں تمہارا دوست ہوں۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کیا ہی بہترین دوست ہے، کیا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، جس نے اپنے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے جس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو سمجھو کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے بس یہ کہنا چاہتا ہوں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر محتاج ہو، واللہ الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریفوں کا قابل ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، دوسرے مقام پر فرمایا اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں اور تم سب اللہ کے محتاج ہو۔
جو فقیر ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، ہر معاملے میں ہر وقت اللہ ہی کے رجوع کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی تکلیفوں کا شکار ہیں، مصیبتوں کے شکار ہیں، اللہ ان کو مصیبت سے نکال دے۔